اور وہ جو ہم جو روٹی پھینک دیتے ہیں جو ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں وہ دوبارہ پانی میں ابال کے وہ کھاتے تھے. ابھی رمضان میں ایک فیمیل آئی بائک پہ, اس کے چپل پٹے ہوئے تھے, افغانی تھی. تو آفس میں بیٹھی تھی, میں سو رہا تھا, یہ کوئی 15 روزہ تھا شاید. تو لڑکا آیا کہ ایک فیمیل آئی, میں نے کہا کوئی کچھ مانگ رہی ہوگی, کچھ کام ہوگا, میں نے کہا لکھ کے درخواست اس کو بھیج. کہتے نہیں آپ سے اس نے ملنا ہے. جب میں گیا تو وہ اپنا گولڈ کا رنگ لے کے آئی تھی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں عدنان خان, جو کہ فکسٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں فکسٹ کے لیے پشاور بیس. اور ایک فکسٹ ایک ایسی تنظیم ہے, ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں, جو پشاور بیس کام کرتی ہے. اور عدنان خان کی جو جرنی ہے, میں کافی سالوں سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں. پہلی جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو سڑکوں سے لے کے ڈونیشن باکسز سے لے کے لوگوں سے بات کر کے, اور آج ایک ایسا ٹائم ہے کہ لوگ خود ان کے پاس آتے ہیں. اور انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا. آپ کو یہ تمام تر جرنی جو ہے اس حوالے سے عدنان بھائی سے بات کریں گے کہ شروعات کہاں ہوئی, آج کہاں کھڑے ہیں اور کیسے محسوس کریں. عدنان بھائی, پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. مصروف ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج کل کی سوسائٹی میں ہر بندہ کامیاب تو ہونا چاہتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور میری فیملی صرف کامیاب ہوں. آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ نہیں, مجھے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ میری کامیابی کے ساتھ ساتھ جو غربا ہیں, مساکین ہیں, یہ بھی آگے بڑھیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے ایکٹیویٹیز آپ سے شیئر کریں. اسٹوڈنٹ لائف سے ہم نے شروع کیا تھا, فرسٹ ایئر میں تھے, اور ایک جذبہ اسٹوڈنٹ لائف میں زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے. میڈیا سے بھی ہمیں شوق تھا, آپ کی طرح ہم بھی سوشل میڈیا کرتے تھے, جوائن کیا تھا, تب نیا تھا. تو فکسڈ کو دیکھا کہ عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے جس قدر وہ محنت کر رہے تھے. عالمگیر خان صاحب پاکستان میں ایک یونیک انداز میں وہ احتجاج کرتے تھے کہ سی ایم کا تصویر بنانا, تو ہم نے دیکھا کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. عام آدمی اپنا آواز پہچان رہے, اپنا آواز بلند کر سکتا ہے, اپنا آواز اٹھاتا ہے. احتجاج ہم نے پہچانا کہ پروٹیسٹ کیسے کہتے ہیں, اپنا حق کیسے مانگتے ہیں. تو تب سے ایک کوشش تھی کہ ہم سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو, اور وہ فائدہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے تب اتنا نہیں سوچا تھا, ہم ویکلی بیس چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. کوئی فوڈ کے باکسز بنا کے تقسیم کیے. اسٹوڈنٹ لائف میں جو پاکٹ منی ہوتی تھی ہم اسی پہ خرچ کرتے تھے. وال چوکنگ کو صاف کرتے تھے. مگر جذبے زیادہ تھے اور سوشل میڈیا پہ لوگ نے سپورٹ کیا, تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کنویں بھی ہو رہے ہیں, کچن بھی چل رہے ہیں, یتیم کی کفالت بھی ہو رہی ہے. ایسے درجنوں پروجیکٹس ہیں. اچھا, یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بات کی کہ جب فکسڈ سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم بھی عالمگیر خان کے ساتھ میرا ایک انٹرویو ہوا تھا, تو ان سے پوچھا تھا میں نے, تو جو فکسڈ ہے اس میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ یہ صرف کام نہیں کرتے جہاں پہ ان کو لگتا ہے نا کہ پولیٹیکلی کام ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یہ اب اس چیز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک فلاحی ادارہ نہیں ہے, کئی پہ لگتا ہے کہ ایسے مومنٹ ہے کہ پولیٹیکلی یہ بھی بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور آپ کی بھی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, بڑا کھل کے ایک پولیٹیکل اوپینین رکھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ سیاسی ایجنڈے کے طور پہ بعض دفعہ تنقید کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے, ہر سفر میں مشکل تو ہوتی ہے, آپ کو لوگ روکتے بھی ہے, آپ کے لیے مشکل بھی بناتے ہیں. اور یہ مسئلہ پاکستان میں بڑا عام ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو فکس کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے, جسے عالمگیر بھائی اکثر کہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پہلے دن سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سوال بھی کریں اور خود اپنے حصے کا کام بھی کریں. صرف یہ بھی نہیں کہ اسی کے کمرے میں بیٹھ کے صرف تنقید کریں, نہیں, بلکہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. دوسرا یہ کہ فکسڈ نے پہلے دن سے یہ انداز اپنایا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, چاہے وہ کوئی کرپشن کرتا ہے, چاہے کوئی اپنی نااہلی کرتا ہے, تو ہم اس پہ سوال بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, اور یونیک انداز میں کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, جب یہ آپ نے جیسے کہا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں شروعات کی, تو اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں سی ایس ایس کر لو, پی ایم ایس کرو, گورنمنٹ نوکری. آپ کو بھی کہتے ہوں گے یار, دوست, گھر والے کیا کہتے تھے جب آپ یہ سارا کام کر رہے تھے کہ عدنان کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے شروع کیا تو کچھ کلاس فلو باہر چلے گئے, کچھ یہ یونیورسٹی میں چلے گئے, ہم بھی یونیورسٹی ساتھ کنٹینیو تھا. مگر ہم نے فکسڈ کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا, ہم پارٹ ٹائم کرتے تھے, باقی اپنا کام کرتے تھے. مگر جب ہم پہ ذمہ داری آئی, فل ٹائم دینا پڑا, پھر اللہ نے ہمیں سوشل میڈیا ایک ذریعہ بنایا کہ وہ مونیٹائزیشن, یہ چیزیں آن ہو گئی. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات آج کل ہے نہیں, ہر کسی بچے کو پتہ ہے. تو الحمدللہ وہ والا سوال بھی ختم ہو گیا, فیملی کے لوگ بھی ساتھ آ گئے, اور اللہ نے جو عزت دی, ہمارے آواز پہ جو کام ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو اپنے گاؤں میں کنواں کرنا یا کوئی دوسرا کام, ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ بھی نہیں دیتے, اسٹیٹس پہ لگا دیتے یا کسی کو بھیج دیتے ہیں, وہ مسئلہ 2-3 دن میں حل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم نے بہت کچھ دیا ہے, سب سے بڑھ کے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے, عزت ملی ہے. فیملی والے سب نے ہمیں فل ٹائم چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ باقی کام چھوڑو.
تو اسی وجہ سے الحمدللہ ہم دن رات لگے بھی ہیں. اچھا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم 25 کروڑ عوام ہے اس ملک میں اور ہر کوئی خوشی تلاش کرنے کے لیے در بدر. امیر پیسہ ہے لیکن خوش نہیں ہے, غریب کے پاس نہیں ہے تو خوش نہیں ہے. آپ خوش ہیں کیونکہ اتنے لوگوں کی مدد ہوتی ہے, رات کو جب سوتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ الحمدللہ 2018 سے لے کے اب تک کوئی ذاتی خواہش ہم نے نہیں رکھی, اور کوئی اس طرح ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہے کہ کسی کی شادی پہ جانا, کسی ایونٹ پہ جانا, عید گھر پہ گزارنا, رمضان گھر پہ گزارنا. مگر پھر بھی الحمدللہ سکون بھی ہے, اور ہر دن جب سوتے ہیں تو یہی خوشی ہوتی ہے کہ آج کوئی نیا کام ہم نے کیا ہے اور کل کیا کرنا ہے. تو میں تو تمام نوجوانوں کو, ہر کسی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. کچھ ہم نے سو کے گزار لی, کچھ پڑھ کے گزار لی, اب جو رہتی ہے نا اپنے حصے کا خود کام کرے, ہمارے ساتھ نہ کرے, کسی دوسرے کے ساتھ نہ کرے, اپنے آس پاس خود کچھ نہ کچھ ایسا کیا کرے کہ آپ کا دل مطمئن ہو. یہ پوچھنا چاہوں گا اتنی لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے, تو جب کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کسی کی ہیلپ آپ نے کی ہو اور ایسا رسپانس آیا ہو کہ آج تک آپ کو یاد ہو, یتیم کوئی مسکین کہ انہوں نے اب سے خوش ہوئے ہوں, کوئی دعا دی ہو, کوئی ایسا مومنٹ کہ آج تک آپ کو یاد ہو؟ یار ہمارے ہر کام ماشاءاللہ جب بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں, مگر ایک فیملی دیکھی تھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کوئی مومنٹ دیکھا تھا کہ ایک گھر میں ہم گئے, ایک فیمیل تھی, وہ تندور والے کے ساتھ جو باہر بیٹھتی ہے نا فیمیل, وہاں سے روٹیاں لیتی تھی روزانہ. تو ایک دن ہم اس کے گھر چلے گئے, ہمارے پاس وہ درخواست آئی, کسی نے بتایا. اس کے گھر 7 بچے تھے, اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ بیمار تھا, وہ کام نہیں کر سکتا تھا, وہ اسیر وغیرہ کی بیماری تھی. تو اس کا گھر دیکھا کہ بھائی جو چینی کی خالی بوریاں ہوتی ہے اس پہ سوتے تھے, اور وہ جو روٹی پینک دیتے ہیں جو ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں وہ دوبارہ پانی میں ابال کے وہ کھاتے تھے. تو وہ جب مومنٹ دیکھا نا تو ہم نے کہا بھائی ہم بہت اپنی زندگی کو ضیاع کر رہے ہیں, اپنے وسائل کو, لوگوں کے پاس بہت محرومیاں ہیں. اور پھر تب سے لے کے اب تک موٹیویشن دن رات ہم لگے ہیں. اس طرح درجنوں کیسز ہے کہ جو آپ کے ذہن میں یاد رہتے ہیں, کچھ دینے والے ایسے ذہن میں یاد رہتے ہیں. ابھی رمضان میں ایک فیمیل آئی بائک پہ, اس کے چپل پٹے ہوئے تھے, افغانی تھی. تو کہ آفس میں بیٹھی تھی, میں سو رہا تھا, یہ کوئی 15 روزہ تھا شاید. تو لڑکا آیا کہ ایک فیمیل آئی, میں نے کہا کوئی کچھ مانگ رہی ہوگی, کچھ کام ہوگا. میں نے کہا لکھ کے درخواست اس کو بھیج, کہتے نہیں آپ سے اس نے ملنا ہے. جب میں گیا تو وہ اپنا گولڈ کا رنگ لے کے آئی تھی, کہتی یہ میں نے ڈونیٹ کرنا ہے اور صرف آپ کو دینا تھا, اور اس سے ایک ہینڈ پمپ بنائے. تو کچھ جذبے والے بھی بہت ایسے مل جاتے ہیں جو یاد رہتے ہیں, اور کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جو بہت مشکل میں ہوتے ہیں. جس اینڈ پہ اگر کوئی ایک میسج دینا ہو, کیونکہ آپ کی ٹیم بڑی اور سر بھی بڑی تیزی میں ہے, چلو لاسٹ میسج مشکل نہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے الفاظ لوگوں تک پہنچے. اینڈ میں یہی میسج ہے تمام تر لوگوں کو کہ فکسڈ بھی آپ سب کا ہے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے, ورنہ آپ اپنے حصے کا کام لازمی کریں جتنا ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سر, جزاک اللہ.